رحمہ نے نواقض اسلام کا ایک رسالہ ہے اس میں جمع کیے ہیں، جس پر ہمارے دروس تفصیل سے آ چکے ہیں، اس کی وضاحت میں، اس کی تفصیل میں۔ شرک اکبر وہ جرم ہے جس کے کرنے سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، بھلے وہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو۔ جو اپنے اور اللہ کے درمیان ایسے وسیلے بنا لے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ ہماری ان کے بغیر سنتا ہی نہیں ہے، یہ عمل بھی اس کو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ تفصیلی طور پہ اگر آپ یوٹیوب پر بھی لکھیں گے نواقض اسلام بھائی توصیف الرحمان، تو ہمارے لیکچر کھل جائیں گے، ان کو سن لیجیے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا، اجتماعی طور پہ قرآن پڑھنا اور لوگوں سے پڑھوانا شرعاً کیسا ہے؟ دین اسلام میں ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، آپ کی حدیث سے، آپ کے قول سے، آپ کی تقریر سے، آپ کے فعل سے، دین میں آپ کی وفات کے بعد کیا جانے والا نیا کام ہے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ فوت ہوئے، صحابیات فوت ہوئیں، خود میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی وفات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی وفات ہوئی، باقی صحابہ کی وفات ہوئی۔ تو کسی صحابی کی وفات پر یا اہل بیت میں سے کسی کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی نہیں کروائی ہے۔ کتاب و سنت اس سے خالی ہے، کوئی دلیل صحیح حدیث سے موجود نہیں ہے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل روک دیے جاتے ہیں، الا من ثلاث، تین عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، جس میں سب سے پہلے صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے کوئی مسجد بنوائی، کوئی مدرسہ بنوایا، کوئی یتیم خانہ بنوایا، کوئی درخت لگوا دیا، کوئی بھی ایسا عمل جو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر جاری و ساری ہے، اس کا اجر میت کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح علم جو پڑھا کر گیا، جب تک اس علم پہ عمل ہوتا رہے گا اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد اس کا کام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، جو ماں باپ کے لیے دعا کرے مغفرت کی۔ یہ نہیں ہے کہ جو نیک اولاد مولویوں کو بلا کر، درویشوں کو بلا کر، مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کروائے۔ یہ مولویوں نے کھانے پینے کا ڈھونگ بنایا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دین میں ہر مسئلے میں ہم لوٹیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف، آپ کے صحابہ کی دور کی طرف، کیونکہ بہترین دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا۔ جو چیز ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے صحابہ کے دور میں ملے گی وہ بالکل درست ہے، اور جو وہاں نہیں ہے وہ بعد میں بنائی گئی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک صحابی نے آ کے سوال کیا، میری ماں فوت ہو گئی، اسے موقع نہیں ملا، اگر موقع ملتا تو کوئی نہ کوئی وصیت کر دے، میں اس کی طرف سے کنواں کھدوا دوں تو اپنے کھدوا دوں۔ مالی صدقہ کرنا، کنواں کھدوانا، مسجد بنوانا، مدرسہ بنوانا، یہ اجر انشاءاللہ ملے گا۔ اس کے لیے دن فکس کرنا، حتی مالی صدقہ بھی کر دیں، آپ کھانا کھلا دیں غریبوں کو، یتیموں کو، لیکن اس میں دن فکس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ 30واں دن، 7واں دن، 9واں دن، 10واں دن، 40واں دن، کل برسی، چہلم، یہ دنوں کی فکس کرنا یہ بدعات ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کوئی فوت ہو گیا، اس کی طرف سے آپ اس کے حج کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، اس کے ذمہ روزے تھے وہ روزوں کی قضا آپ دیں گے، اس کے ذمہ کوئی قرض تھا وہ قرض آپ ادا کریں گے۔ جو چیزیں شریعت نے بیان کی ان پہ عمل کیجئے، اپنی طرف سے نہ تراشیے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں اور کیا قرب قیامت فتنے زیادہ ہوں گے؟ فتنہ کہتے ہیں امتحان، اختبار۔ اللہ امتحان میں ڈالتا ہے اپنے بندوں کو، اختبار میں ڈالتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے قرب قیامت فتنے اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ جب فتنہ آتا ہے تو علماء اس کو پہچان لیتے ہیں،
اور جب فتنہ وار کر کے فساد پھیلا کے واپس جاتا ہے تو عوام بھی پہچان لیتی کہ یہ فتنہ تھا، لیکن جب آ رہا ہوتا ہے تو علماء پہچانتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، کیونکہ ان کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے راسخین فی العلم علماء کے ساتھ جو لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی بجائے کتاب و سنت کے پیچھے لگاتے ہیں، ان سے جڑ کر رہیے۔ یہ عقلوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ کبھی بھی جذباتیت کا شکار نہ ہو۔ کوئی بھی مسئلہ ہے علماء سے پوچھئے، کتاب و سنت کے دلائل کی طرف لوٹئے۔ تو یہ امتحان ہے، یہ اختبار ہے اللہ کی طرف سے۔ فہم سلف صالحین کی وضاحت فرمائیے۔ اور کیا یہ تقلید ہے؟ فہم سلف سے مراد ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص کو صحابہ نے کیسے سمجھا، کیونکہ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ معیار حق ہیں۔ ہر بندہ اٹھ کر کتاب و سنت کو کہے کہ اس کے اندر یہ چیز مجھے یوں سمجھ آئی ہے، نہیں، ہم اس کو لوٹائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف، کیونکہ شریعت نے فیصلہ کر دیا ہے اگر تم ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو، اور اگر تم ایسے ایمان نہیں لاتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تو پھر تم ہدایت یافتہ نہیں ہو۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف بھی ہوا صحابہ کے درمیان، تب بھی حق صحابہ کے درمیان ہی ہے۔ تو اس آیت کو یا اس حدیث کو صحابہ نے کیسے سمجھا، اس پر کیسے عمل کیا، اس سے کیا مسائل اخذ کیے، تو فہم صحابہ وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ عشاء کی نماز چھوٹ جائے تو کیا ہم تراویح میں عشاء کی نیت کر سکتے ہیں؟ آپ کی عشاء کی نماز رہ گئی اور آپ مسجد پہنچے اور تراویح کھڑی تھی، تو امام تو نفل کی نیت سے پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے فرض کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور پھر اپنی قوم میں واپس جاتے تھے اور قوم کی مسجد میں ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ اپنی فرض نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، پھر قوم کی امامت کرواتے تھے۔ تو جب قوم کی امامت کرواتے تھے، ان کی اپنی نیت کیا ہوتی تھی؟ نفل کی، فرض تو پڑھ آئے ہیں، اب نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر امام اور ماموم کی نیت میں اختلاف ہو، فرق ہو، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ مرحوم جو رشتہ دار ہوں، ان کی قبر پہ بار بار جانا کیسا ہے، یا قبر کی مرمت و دیکھ بھال کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، ایک تو لفظ مرحوم ہمارے ہاں بہت استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے اگر معانی پر غور کریں، مغفور و مرحوم یہ اکثر لوگوں کی زبان پہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس پر رحم کر دیا گیا، جسے معاف کر دیا گیا، مغفور جسے معاف کر دیا گیا۔ اب کس کو معاف کر دیا گیا اور کس پر رحم کر دیا گیا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے تو اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بھی بتا دیتا تھا اور نبی خبر دے دیتے تھے، یہ جنت میں ہے، اس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، یہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے۔ لیکن آپ کے بعد کسی کے بارے میں بطور دعا تو کہہ سکتے ہیں اللہ اس پہ رحمت کرے، اللہ اسے معاف کرے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، بطور خبر نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرحوم ہے، یہ ہو گیا مرحوم، اللہ نے کر دیا اس کو معاف، مجھے اور تو آپ کو خبر نہیں ہے۔ یہ مغفور ہو گیا، اللہ نے اس کو معاف کیا یا نہیں، مجھے اور آپ کو خبر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہمارے حساب اللہ کو پیارا ہو گیا، ابو اللہ کو پیارے ہو گئے، امی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بھائی پیارے ہو گئے اگر دعا کی نیت سے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ نے ان کو قبول کر لیا انشاءاللہ، تو جائز ہے۔ لیکن اگر آپ خبر دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کو کیسے پتا وہ پیارا ہوا ہے یا اللہ نے اس کی ساری زندگی دھتکار دی ہے؟ تو بطور دعا تو کسی کو کہا جا سکتا ہے، بطور خبر یہ جملے کہنے درست نہیں ہے۔ قبرستان جانے کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، بلکہ تلقین کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، یہ تمہیں آخرت یاد کروائے گی۔ تو قبرستان جانا، وہ اپنوں کی قبر ہو، پرائوں کی قبر ہو، عام مسلمانوں کی قبر ہو، بار بار جائیے، قبروں پہ جائیے، قبروں پہ کھڑے ہو کر اپنی موت کو یاد کیجیے۔ ہاں، جب قبرستان جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اپنے ان مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، سلام علی دیار من المسلمین والمؤمنین،
اے مسلمانوں مومنوں کی بستی والوں تم پہ سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے آگے، ہم نے تمہارے بعد آنا ہے، اکٹھے سب نے یہی ہونا ہے، اللہ تمہیں بھی معاف کرے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے۔ عربی میں نہیں یاد ہے تو اپنی زبان میں ان کے لیے دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کریں، رشتہ داروں کی قبروں پر جائیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، عام مسلمانوں کی قبروں پر جائیں۔ اس کے لیے بھی کوئی دن فکس نہیں کرنا کہ آج جمعرات ہے آج جانا ہے، آج محرم ہے آج جانا ہے، آج فلاں دن ہے، آج عید کا کوئی دن فکس نہیں کریں۔ قبرستان کی زیارت جب چاہے کرے، اور یہ دلوں کی سختی کا علاج ہے، قبروں پہ جانا، اپنی موت کو یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا۔ یہ عمل اگر آپ جا کر دیکھتے ہیں کسی مسلمان کی قبر، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں یا نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ گئی ہے اور ڈر ہے بارش ہوگی تو پانی اندر چلا جائے گا، تو کوئی حرج نہیں، اس کو ٹوٹ پھوٹ کے اوپر مٹی ڈال کے اسے بند کر دیا جائے۔ ہاں، قبروں کو پختہ کرنا، قبروں کو چونا گچ کرنا، قبروں پر بلڈنگیں بنانا، درگاہیں بنانا، مزارات بنانا، یہ سب بدعات ہیں اور شرک کی طرف لے جانے کا ایک دروازہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے، مسجد میں جب جمعے کی خطبے کی اذان دی جاتی ہے، سب سے آخر والی لائن کے باہر جا کے اذان دیتے ہیں۔ اگر سپیکر نہیں ہے اور وہاں جا کے اذان دے رہے ہیں تاکہ جو نہیں آئے آواز گونج جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، ورنہ تو آج کل ہر مسجد میں سپیکر ہے، اس میں وہ اذان گونجتی ہے، لوگوں کو نماز کی خبر ہو جاتی ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں اگر 2 رکعت کے بعد تحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، واللہ اعلم۔ لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ لوڈو کھیلنا درست نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا کھیل جس میں گوٹی کا سسٹم ہے، جس میں نمبرنگ آتی ہے، کبھی چھکا لگ گیا، کبھی کانا آ گیا، کبھی 3 آ گئے، کبھی 4 آ گئے، کوئی بھی ایسی گیم جس میں یہ نمبرنگ کا سسٹم ہے، وہ گیم کھیلنا جائز نہیں ہے۔ قسطوں پہ گاڑی لینا کیسا ہے؟ جمہور علماء قسط پہ گاڑی لینے کی اجازت دیتے ہیں، ایک شرط کے ساتھ۔ گاڑی لیں یا کوئی بھی سامان قسطوں پہ لیں، شرط یہ ہے کہ آپ نے جو قسط ڈن کر لی ہے، طے کر لی ہے، مثال کے طور پہ 10,000 روپے مہینہ آپ نے اس سامان کی قسط دینی ہے، 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے آپ نہیں دے سکے، اب 3 مہینے بعد جب آپ دینے گئے تو آپ سے کتنے لے گا؟ اگر تو وہ اتنے ہی لے جتنی آپ کی شارٹیج ہوئی ہے، 3 مہینے کی 30,000 اسے دے دیں، کوئی حرج نہیں، جمہور علماء اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جرمانہ لیتا ہے، لیٹ فیس لیتا ہے، وہ کسی بھی نام سے لے لے، وہ جرمانے کے نام سے لے، وہ لیٹ فیس کے نام سے لے، وہ کوئی بھی نام اس کو دے دے، وہ جو آپ کی ڈن ہے اس سے وہ اضافی لے رہا ہے، 100 روپے 1000 روپے 10 روپے 20 روپے کتنے بھی لے رہا ہے تو کنفرم سود ہے۔ یہاں بعض بھائی کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے، گھر نہیں ملتا، گاڑی نہیں ملتی، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم لے سکیں۔ پیارے بھائی، سود کا ایک لقمہ 36 دفعہ زنا کرنے سے بھی گندہ ہے۔ سود کا سب سے کم گناہ سگی ماں سے بدکاری کرنا ہے۔ کسی مجبوری کے تحت ماں سے بدکاری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، تو وہ تو سود کا سب سے کم گناہ ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، کھانے کھلانے والا، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ سے دشمنی مسلمان مول لے گا؟ تو یہ شیطان سارے بہکاوے دیتا ہے کہ جی مکان، گاڑی، آپ کی اور میری زندگی کی خبر نہیں ہے۔ آپ سود پہ گاڑی لے کے آئے اور آپ کو 1 گھنٹہ بھی گاڑی ڈرائیو کرنا نصیب نہیں ہوا اور موت کا فرشتہ آ گیا، اب اس گاڑی پر مزے کون کرے گا؟ اولاد، جوتے کسے پڑیں گے قبر میں؟ تو اس لیے پیارے بھائی، کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جو آپ کی اور میری آخرت خراب کر دے۔ شیطان اگر بہکاوا دے بھی نا تو فیصلہ کر لیں اس کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، کہ اگر میں نے مرنا ہے پھر تو میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور اگر میں کوئی ایسی وہ ہوں کہ مجھے موت آنی نہیں ہے، میں ڈیتھ پروف ہوں، تو پھر جو مرضی کرتے رہو، پھر کیا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر رک جائیے ہر اس کام سے جو میری اور آپ کی آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہو۔
اگر کافر کے گھر میں 4 مہینے کا بچہ انتقال کر جائے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جی پیارے بھائی، جو بچے کفار کے ہیں، نابالغ ہیں، بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ کفار کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے وہ بھی، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کے ماں باپ ہیں، چاہے اسے یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے، مشرک بنا دے، پیدا ہونے والا اسلام پہ ہی پیدا ہوا ہے۔ تو جو پیدا ہونے والا اسلام پہ پیدا ہوا ہے تو اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے، مرے گا تو جنت میں جائے گا جب تک بالغ نہیں ہوتا، جب تک وہ فطرت سے ہٹ کر کفر کے راستے پہ نہیں چلتا۔ شیخ عرض یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بدعت اور شرک، قبر پرستی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں کسی خاص ایک مسلک سے منسلک ہو جاؤں، یہ کافی ہے؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کے ساتھ منسلک ہونے کا حکم دیا ہے۔ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیچھے چلو اس کے جو نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اب یہ قرآن اور حدیث مجھ تک امام ابو حنیفہ کے ذریعے پہنچ جائے رحمہ اللہ، امام مالک کے ذریعے پہنچ جائے رحمہ اللہ، امام شافعی کے ذریعے پہنچ جائے رحمہ اللہ، امام احمد کے ذریعے پہنچ جائے رحمہ اللہ۔ میں نے تو کتاب و سنت کو لیا ہے نا، یہی چاروں ائمہ کا درس تھا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، یہی صحابہ کی تعلیم تھی کہ کتاب و سنت کو تھامے رکھو۔ اگر آپ کو کبھی بھی پتہ لگے کہ میری یہ بات قرآن کے خلاف ہے، میری یہ بات حدیث کے خلاف ہے، مجھ پر کتاب و سنت کو لینا فرض ہے۔ معصوم عن الخطا صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ آپ کی ہر بات آنکھیں بند کر کے لی جائے گی، آپ سے کیوں کا سوال نہیں ہوگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیوں فرما دیا، آپ کا فرما دینا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے تو شریعت کا مسئلہ رسول اللہ فرما دیں، آپ کا فرما دینا دلیل ہے۔ غیر رسول سے دلیل پوچھی جائے گی کہ آپ نے یہ فرمایا، کیا دلیل ہے؟ وہ بتائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں باب میں، آمنا وصدقنا۔ ظہر یا عصر کی نماز میں امام صاحب اونچی آواز میں نہیں پڑھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے سورۃ فاتحہ ان کے پیچھے پڑھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو فاتحہ پڑھنا ہر انسان پہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو یہ نہیں پتا کہ امام نے فاتحہ پڑھ لی، آپ کو یہ بھی نہیں پتا امام نے ثنا پوری کر لی یا آپ نے پہلے پوری کر لی، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے سری نماز ہے، تکبیر تحریمہ کہی، ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھ لیں، پہلی 2 رکعتوں میں کوئی سورہ ساتھ ملا لیں، اللہ قبول فرمائے۔ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی طرح ہے؟ عورت اور مرد کی نماز کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر دکھائی۔ اللہ کے وسلم کا یہ حکم ابو بکر صدیق کے لیے بھی تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی تھا۔ فرق کیا ہے؟ مرد کے لیے لازم ہے جماعت سے پڑھے، عورت کے لیے جائز ہے کہ جماعت سے پڑھے، گھر میں پڑھنا اس کا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن جائز ہے کہ وہ مسجد میں آ کے پڑھے۔ مرد کے لیے جائز نہیں، اسے واجب کا حکم ہے کہ لازم ہے وہ جماعت سے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ لباس کا فرق ہے، عورت کا سر ننگا ہو تو نماز، مرد کا سر ننگا ہو تو نماز ہو جائے گی۔ ان چیزوں کا اختلاف ہے۔ طریقہ کار نماز کا وہی ہے۔ یہ جو ہمارے فرق کیا جاتا ہے کہ عورت سجدہ کرتے ہوئے بالکل اپنا جسم زمین سے چپکا کے کرے اور مرد ناف کے نیچے باندھے اور عورت سینے پر باندھے، یہ کسی صحیح حدیث سے ہمارے علم میں نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ کار ایک ہی ہے، پردے کا فرق ہے، جماعت کا فرق ہے۔ عورت کے لیے سب سے افضل اس کا سونے والا کمرہ، اس کا اندر والا حجرہ ہے جہاں وہ نماز ادا کرے۔ بعض جگہ رواج ہے کہ بکرے کا گوشت یا سری صدقہ کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہم کسی خاص چیز کو صدقہ کر سکتے ہیں؟
خون بہانا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. تو بکرا ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا، مرغا ذبح اپنی استطاعت کے مطابق وہ ذبح کرنا اور اس کا گوشت صدقہ کر دینا، یہ باعث اجر ہے اور بہت اچھا اجر والا کام ہے. اس میں سے آپ کچھ رکھ لیں، کچھ صدقہ کر لیں، تو جتنا آپ صدقہ کریں گے اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا. جو آپ نے کھا پی لیا وہ تو آپ کے حصے میں آ گیا، جو آپ نے اللہ نام دیا اسی کا آپ کو اجر ملا. فرض نماز تو معلوم ہے کہ اللہ نے نبی کو تحفے میں دی ہے. نماز اللہ نے فرض کی ہے، نماز اللہ نے فرض کی ہے. یہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی فرض اللہ کے، سنت نبی کی، تو پھر نوافل کس کے ہوئے؟ اولیاء اللہ کے. یہ بنائی ہوئی بات ہے. نماز اللہ نے فرض کی ہے، اس کا طریقہ کار ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا کہ اتنی رکعت فرض ہیں، اس کے بعد کچھ سنت موقدہ ہیں، کچھ غیر موقدہ ہیں، پھر وتر کی نماز ہے. یہ تمام طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملا ہے. بعض لوگ صرف فرض پڑھ کے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، انہیں بے نماز تو نہیں کہیں گے، وہ نمازی ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ فرض تولے جائیں گے. جن کے فرض پورے نہیں ہوں گے نوافل کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے، اس کا وہ وزن کم پورا کیا جائے گا. اور جس نے سنتیں پڑھی نہیں ہوں گی وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ نہیں نا، ایک درخت کا آپ پودا لگاتے ہو، درخت لگاتے ہو، اس کے گرد باڑ نہ لگاؤ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بکری بھیڑ آئے گی، کھا جائے گی. تو یہ جو سنتیں نوافل ہیں یہ سیکورٹی ہے فرض کی، کہ فرض تولے جائیں گے، کمی ہوگی تو یہاں سے پوری ہو جائیں گی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے جو وتر کی نماز پڑھتا تھا. ایک بندہ مشہور ہو گیا ابھی یہ وتر ہی نہیں پڑھتا، وہ جب گواہی دینے آتا تو کہتا ہے یہ گواہی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز سفر میں بھی نہیں چھوڑی. 70,000 مسلمان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. تھوڑے سے آگے آ جائیں، جو بھائی پیچھے آئے ہیں ان کو اور جگہ مل جائے. ایک عالم بتا رہے تھے کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے. جی یہ بعض روایت میں اس طرح کا ذکر آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، وہ واپس آئیں گے، لیکن جو باقی 2 یا 3 نبی زندہ اٹھا لیے کہ ان کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ ہمارے علم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھایا جانا اور قیامت کی نشانیوں میں سے ان کا دوبارہ نزول کرنا اور اپنی طبی موت فوت ہونا، یہ ہمارے علم میں ہے، باقی کا ہمارے علم میں نہیں. واللہ اعلم. رفع الیدین کے بغیر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بعض علماء کہتے ہیں عقیدہ درست ہو تو نماز ہو جائے گی. یہ بات تو درست ہے کہ عقیدہ درست ہے تو باقی سارے عمل تو لے جائیں گے. اگر شرک اکبر عقیدے میں ہے یا ایسی بدعت جو کفر تک پہنچا رہی ہے وہ ہے تو کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، برباد ہے. ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر دکھائی ہے. تو سنت کے مطابق نماز پڑھنا بھی ضروری ہے کہ نماز کو ویسے پڑھا جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. دفن کرنے کے بعد قبر پر بیٹھ کر دعا کرنے سے مردے کی بخشش ہو جاتی ہے. بخشش کے بارے میں تو ہمیں نہیں علم، ہاں اتنا علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفنانے کے بعد کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. اب اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں. جب انسان دفنا دیا جاتا ہے پھر اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، تو اس وقت استقامت کی دعا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لوگوں نے بہت سارے اعمال بنا لیے ہیں. کوئی قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے. ایک پیر صاحب کی ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے، وہ اپنے مرید کو باہر سے بوٹی لگانا، سمجھتے ہو پرچے میں بوٹی لگانا، ہاں 8ویں کلاس میں 9ویں میں بوٹی لگاتے رہے ہو، وہ باہر سے بوٹی لگوا رہا تھا. اب فرشتہ آ گیا ہے، یہ پوچھ رہا ہے من ربک، اسے کہو ربی اللہ. ہم نے کہا حضرت اتنی ہی محبت تھی کچھ دیر آپ بھی لیٹ جاتے ساتھ، امتحان دلوا کے باہر آ جاتے، باہر سے کیوں رپورٹنگ کر رہے ہو؟ بھائی یہ رٹے مارنے والا کام ہے ہی نہیں. یہ جو 3 سوال ہیں قبر کے اندر ہونے ہیں انسان سے، من ربک، من نبیک، ما دینک. تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا.
میں تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں روز 1000 دفعہ رٹا ماروں ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، کام چل جائے گا میرا؟ میری زندگی بولے گی، میرے 60 سال پکاریں گے اس نے رب کس کو مانا؟ یہ رب کو سجدے کرتا تھا یا قبروں میں سجدہ کرتا تھا؟ یہ رب کو پکارتا تھا یا اللہ مدد کہہ کے، یا علی مدد، یا فاطمہ الزہرا مدد، یا حسن حسین مدد، یا بہاول حق مدد، یا پیر بابا مدد؟ اور یہ بھی نہیں پتا کہ جس پیر بابے کو پکار رہا ہے وہ پیر بابا بھی ہے یا سونے کی دیگ بڑی ہے نیچے۔ ابھی چند دن پہلے قصور کا ایک واقعہ، اس کی ویڈیو بھی آئی ہے، تصویریں بھی آئی ہیں۔ ایک پیر صاحب صبح اٹھے گاؤں والے تو پیر صاحب کی قبر کھودی ہوئی ہے، پیر صاحب غائب ہے۔ وہ پیر صاحب تھے ہی نہیں، وہ مائگریشن کے ٹائم پر جب یہاں سے گئے تھے لوگ تو اپنا سونا زیورات وہ دفن کر کے اوپر پیر واہ شہید بورڈ لگا کے چلے گئے۔ بھی مسلمان ہیں، پیروں قبروں کو پوچھتے رہیں گے، ہمارے سونے کی نگرانی ہوتی رہے گی۔ وہ جوں نے داؤ ملتے اس طرح کئی کیس آ چکے ہیں، جوں داؤ لگتا ہے ان کا وہ واپس آتے ہیں اور آج کو کھود کے اپنا جو دفنایا تھا زیور وہ لے کے نکل جاتے ہیں۔ صبح تک بابا جی غائب ہو گئے۔ بابا جی وہ باقیوں کا تو بیڑا غرق کر لیتے ہیں، جو ان کی قبر کھود کے انہیں اٹھا کے لے جاتا ہے ان کو کچھ نہیں کہتے، یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں پیر جی، ڈرامے بازی۔ بھائی جب قرآن نے خبر دے دی اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں ہیں، جو مر کے مٹی کے نیچے دفن ہو گیا وہ مردہ ہے زندہ نہیں ہے۔ اس دنیا کے لحاظ سے وہ زندہ نہیں ہے، دنیاوی زندگی ختم، وہ مردے ہیں۔ ان کی زندگی ہے تو برزخ کی، جس کا مجھے بھی شعور نہیں، آپ کو بھی شعور نہیں، اور انہیں ہماری زندگی کا شعور، انہیں نہیں پتا کہ قبر پہ چیڑی آئی ہے کہ چیڑا، پیر آیا کہ پیر نہیں، مرید آیا کہ مرید نہیں، بابا جی آیا کہ بیبی جی آئی ہے، کچھ بھی نہیں پتا بیچارے کو۔ ان کو تو قرآن کہہ رہا ہے یہ خبر نہیں کہ ہمیں اٹھایا کب جائے گا، اور آپ کہتے ہیں جی یہ اولاد دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ سب کچھ کر لیتا ہے، یہ جو چاہے کر لیتا ہے۔ یہی شیطان نے سب سے بڑا شرک کا وہ دروازہ کھولا ہے جس کے ذریعے امت کو برباد کر رہا ہے۔ یہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں، دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ان کو ہمارے اٹھائے جانے کا، اپنے اٹھائے جانے کا شعور نہیں ہے، ہماری حیات کا شعور نہیں ہے، ہمیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی پیروں کی تصویریں آتی ہیں، پیر جی بوڑھے ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مرید آگے بولتا ہے تو پیر کان آگے کرتا ہے اونچا ہو گئے بول، دیکھی تصویریں ایسی نہیں؟ پیر کے کان میں کوئی مرید بات کہے تو پیر کان یوں آگے کرتا ہے، اونچا بولو، سمجھ نہیں آ رہی؟ ارے بھائی یہ زندہ تھوڑے سے فاصلے پہ تم سے بیٹھا ہو یا بوڑھا ہو جائے، اس کی قوت سماعت کمزور ہو جائے تو یہ نہیں سنتا، اور جب یہ 5 فٹ گڑھے کے اندر پڑا ہوگا تب آپ کی سنے گا؟ سننے والا وہی ہے جو اپنے عرش پر ہے، اس کو سنائیے، اس کو پکاریے، اس سے مانگیے۔ اللہ کے در کا فقیر کبھی خالی نہیں رہتا، اللہ کے در کا فقیر کبھی خالی نہیں رہتا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے اور وہاں سے پکارتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے وہیں سے سنی اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی دے دی۔ وہ اللہ سننے والا ہے۔ حدیث میں آتا جس نے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن وہ اعمال کے اندر کوتاہی کرتا ہے، لین دین میں دوسروں کے حق کو مارتا ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اگر جنت میں نہیں جائے گا تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ پیارے بھائی، جس نے توحید کو سمجھ لیا، عقیدے کو سمجھ لیا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ مواحد اللہ کی جنت میں
ضرور جائے گا، مشرک اللہ کی جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنا۔ مشرک اللہ کے شریک بنانے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کرنے والا، کسی کو پکارنے والا، کسی کے لیے نظر، کسی کے لیے نیاز، کسی کے لیے ذبح، کسی کے لیے قربانی، کسی کے لیے یہ عبادات کرنے والا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ غیر اللہ کے پکار والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، بھلے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس نے دنیا میں کسی کا حق نہ مارا ہو، کسی کی چوری نہ کی ہو، کسی پہ ظلم نہ کیا ہو، کسی کو گالی نہ دی ہو، تب بھی وہ مشرک ہو کر جنت میں کیوں؟ اس نے کسی کا حق نہیں مارا لیکن اللہ کا حق تو مارا۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ عبادت صرف اللہ کی کریں۔ اب رہا مواحد کا معاملہ کہ مواحد ہے لیکن اس نے لوگوں کے حق مارے ہوئے ہیں، تو دو صورتیں ہیں۔ اگر اللہ چاہے اس کو معاف کرنے کا اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہو تو اللہ تعالی اس مظلوم کو اپنی جناب سے دے کر راضی کر لے گا، اور وہ مظلوم راضی ہو جائے گا، یہ بندہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ نے فیصلہ نہیں فرمایا اس کی معافی کا تو مظلوموں کا حق اللہ کہے گا دے اس کو بدلہ، وہ کہے گا کہاں سے دوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کسی کا دنیا میں حق مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی چوری کی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، دے بدلہ۔ کسی کی زمین دبا لی، کسی کا مکان دبا لیا، کہاں سے دوں اللہ؟ وہ تو جو کچھ چوری کیا تھا سب دنیا میں رہ گیا، اب تو کچھ ہے نہیں۔ تو مالک کیا فرمائے گا؟ نیکی یہ تو نے کی، ان مظلوموں میں بانٹ دے۔ کسی کی نماز کوئی لے گیا، کسی کے روزے کوئی لے گیا، کسی کا حج کوئی لے گیا، کسی کی نیکیاں بٹ گئی۔ وہاں کرنسی نیکی کی چلے گی، پیسہ تو ہے ہی نہیں۔ کچھ ایسے بھی ظالم ہوں گے کہ ساری نیکیاں ختم ہو جانے کے باوجود مظلوم کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گا ان کو بھی دے بدلہ۔ کہیں گے اللہ آپ کہاں سے دوں، نیکیاں بھی بٹ گئی، اب تو کچھ رہا نہیں۔ کہ ان مظلوموں نے جو گناہ کیے وہ تیرے سر پہ لاتے جائیں گے، وہ نیکیوں سے خالی ہو کر گناہ لاد کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ ہے مواحد، ہے اہل توحید، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں جب اللہ چاہے گا جہنمی اس کو تانا ماریں گے کہ بڑی توحید کی باتیں تو کرتا تھا، ہیں تو ہمارے ساتھ ہی نا، یہاں تو اکٹھے ہی پڑے ہیں نا، رگڑا تو لگا ہوا ہے نا، کیا فائدہ ہوا تیری توحید کا؟ وہ اہل توحید کو جب تانا ماریں گے یدرکہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو آ لے گی اور اللہ ان کو جہنم سے نکال لے گا۔ بعض روایات میں ہیں کہ جنت کا پانی ڈالا جائے گا، بعض روایات میں ہیں جنت کی نہروں میں کسی نہر میں غوطہ دیا جائے گا، وہ چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہو جائیں گے اور پھر اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ مواحد کبھی بھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا، اور مشرک کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اس حدیث سے اگر کسی کے ذہن میں شیطان یہ بٹھا دے کہ کوئی حرج نہیں، گناہ کر دو، خیر صلی اللہ ہے، جنت میں تو چلے ہی جائیں گے نا، ارے بھائی صرف ایک حدیث سن لیجئے گا، صرف ایک حدیث۔ ایسے بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، سکھوں کی زندگی گزار کر گیا۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہونے والا۔ سرداروں کے گھر پیدا ہوا، جو منہ سے نکلا پورا ہو گیا، کبھی کوئی ٹینشن نہیں، کبھی بجلی نہیں گئی ان کے گھر میں، کبھی کوئی دکھ ملا ہی نہیں ہے، خوشیاں خوشیاں خوشیاں۔ اس کو جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا سنا کوئی دنیا کی خوشی تجھے یاد ہے، کوئی دنیا کا سکھ تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا ساری زندگی اسی طرح دکھوں میں کاٹ کے آیا ہوں، خوشی تو میں نے دیکھی نہیں۔ کیا مطلب؟ زندگی 60-70 سال کی ساری خوشیاں جہنم کا ایک غوطہ غارت کر دے گا،
اور اللہ ایک ایسے اپنے مسلمان بندے کو لائے گا جس نے دنیا میں دکھ ہی دکھ دیکھے، خوشی کبھی زندگی میں آئی نہیں اسے، ٹینشنوں کا مارا ہوا، غموں کا مارا ہوا، دکھوں کا مارا ہوا، اسے جنت کا ایک جھلک دکھائی جائے گی، ایک سیر کروائی جائے گی، پھر پوچھا جائے گا سنا دنیا میں کبھی کوئی غم تجھے آیا؟ کہتا نہیں اللہ دنیا میں غم ہوتا کیا ہے مجھے نہیں پتا، میری تو ایسے ہی زندگی گزری جیسے میں نے ابھی یہ مناظر دیکھے ہیں۔ تو جنت کی ایک نظر زندگی بھر کے غموں کو ختم کر دے گی، اور جہنم کی ایک ڈبکی زندگی بھر کی خوشیوں کو غارت کر دے گی۔ تو کبھی بھی جنت کا سودا نہ کرو اس دنیا کے 4 دن کے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی؟ قیامت کے دن سوال ہوگا کتنی زندگی گزار کر آئے ہو؟ 60 70 80 90 100 سال گزارنے والا کہے گا 1 گھڑی یا 2 گھڑی ہے، ساعہ 1 گھڑی، ہمیں تو پوری زندگی یوں لگے گی جیسے 1 گھڑی گزاری ہے۔ تو پیارے بھائی اصل زندگی وہ ہے، اس کو بنائیے۔ کیا عورتیں قبرستان کی زیارت کر سکتی ہیں؟ قبرستان جا سکتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کثرت سے قبرستان کی زیارت کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ دین حنیف پہ قائم رکھے، زندہ رکھے تو اپنے دین کا خادم بنا کر رکھے، اور موت دے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔